اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، یہ جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے جاری و ساری ہے کہ جس کا عنوان کربلا کے چمکتے ستارے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شناخت اور معرفت، اس سلسلہ گفتگو میں آج آپ کے سامنے جناب ہانی ابن عروہ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب ہانی ابن عروہ تو کربلا میں تھے نہیں اور ان کی شہادت خود کوفے میں ہوئی ہے، لہٰذا ان شہداء کی فہرست میں ان کا نام کیوں ہے؟ تو بہرحال مختصر جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی حرکت یا کوئی موومنٹ یا کوئی انقلاب قیام وجود میں آتا ہے تو اس کی جو تحلیل کی جاتی ہے یا اس کو جو سمجھنے کی تجزیہ کیا جاتا ہے اور تحلیل کی جاتی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے۔ اگر ہمیں کربلا سمجھنا ہے تو یقیناً کربلا سے جڑے تاریخی اہم واقعات کو پڑھنا ضروری ہے، اور یعنی کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد میں کیا ہوا۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ کربلا کی ترجمانی ہمیں بازار شام اور کوفے میں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انجام دی، اسی طریقے سے کربلا سے پہلے کہ جو جناب مسلم ابن عقیل کا قیام ہے کوفے میں، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت زیادہ گہری وابستگی ہے کربلا کے قیام سے، قیام جناب مسلم ابن عقیل کی، اور جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ جناب ہانی کی جو شہادت ہے اور جو ان کا قیام ہے اور جو ان کی حمایت ہے، بہت ضروری ہے کہ اس کو بھی پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ اور یقیناً خود امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے جب شہادت سنی ہے، شہادت کی خبر سنی ہے، تو فرمایا رحمۃ اللہ علیہما کہ ان دونوں پر جناب مسلم اور جناب ہانی دونوں پر آپ نے سلام بھیجا ہے اور آپ نے یاد کیا ہے اور بہت احترام سے ان کو یاد کیا ہے۔ لہٰذا جناب ہانی کو کربلا کے شہداء سے الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ ان کی شخصیت اور ان کی شہادت خود کربلا کے قیام کا ایک اہم جز مانا جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں خود جناب ہانی کی شخصیت کیا ہے۔ جناب ہانی ابن عروہ طائفہ بنی مراد سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ طائفہ بنی مراد قبیلہ مدحج کا ایک حصہ ہے۔ قبیلہ مدحج ایک بہت جزیرۃ العرب کا مانا جانا قبیلہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے طائفے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر نخعی جو طائفہ ہے، بنی نخع جو ہیں، وہ بھی اسی میں ہے، جس سے تعلق ہے جناب مالک اشتر کا۔ اور یہ جو قبیلہ ہے، یہ قبیلہ اکثر و بیشتر مولا امیر المومنین علیہ السلام کے توسط سے مسلمان ہوا، اور مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر یمن میں ان لوگوں نے بیعت کی تھی، بعد میں یہ عراق منتقل ہوئے، لہٰذا بے پناہ ان کی خدمات ہیں اسلام میں، اور یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یہ جو قبیلہ ہے۔ البتہ اس میں سے مدحجیوں میں سے بہت سارے ایسے بھی، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سارے طائفے ہیں، اور اس کے بہت سارے لوگ مخالفین میں سے بھی گزرے ہیں۔ شبث جو ہے وہ بھی اسی مدحجیوں میں سے تھا، جو کہ مخالفین امام حسین علیہ السلام میں سے تھا۔ بہرحال جناب ہانی ابن عروہ اس قبیلے سے ہیں اور بنی مراد کے طائفے میں سے ہیں، اور آپ کی بہت عظیم شخصیت ہے، آپ کوئی معمولی شخص نہیں ہیں، اور آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، آپ کوفے میں ایک اہم شخصیت ہیں شیعوں کی، اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ خود آپ نے رسول اکرم کی صحبت کو اور اس کی صحبت میں رہے ہیں، رسول اکرم کو درک فرمایا اور ان کو دیکھا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں آپ نے بہترین طریقے سے مولا کی رکاب میں آ کر جنگ کی ہے، اور رجز پڑھی ہے، تاریخ مشہور ہے، بہرحال اس میں نہیں جانا تفصیل میں۔ لیکن یہ تمام شخصیت، جناب ہانی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ تمام تاریخی جو واقعات ہیں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جناب ہانی ابن عروہ جو ہیں وہ بہت ہی شجاع شخصیت ہیں، اور کبھی بھی ظلم و ستم کو برداشت نہیں کیا، اور ہمیشہ ظالم کے مخالف رہے ہیں اور مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، کہ جس وقت
معاویہ نے تاریخ میں موجود ہے، ابن ابی الحدید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور ابو علی مسکوی نے اپنی کتاب تجارب الامم میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب معاویہ نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا اور کوفے والے، اور چونکہ بہرحال آپ سردار تھے قبیلے کے اپنے، تو جو قبیلے کے بڑے تھے اور سردار تھے، رؤسا تھے، تو ان سب سے یزید کی بیعت طلب کی، تو جناب ہانی مشہور تھے کہ یہ مخالفین ہیں معاویہ میں سے ہیں اور مخالف ہیں یزید کی بیعت کے لیے، اور یہ جملہ ان سے نقل ہوا تاریخ میں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے معاویہ پر کہ وہ اپنے بیٹے کی غلطیوں اور آشکار برائیوں پر کیسے چپ رہ سکتا ہے اور نظر انداز کر کے ہم سے بیعت طلب کر سکتا ہے۔ تو یہ واضح چیزیں ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب ہانی کی شخصیت بہت ہی واضح اور برجستہ شخصیت ہے، آپ نہایت شجاع تھے، اور آپ کا جو دبدبہ تھا، آپ کا جو رعب تھا اور آپ کا جو مقام تھا، مسعودی اپنی کتاب مروج الذہب میں کہتا ہے کہ جب آپ نکلتے تھے سوار ہو کر کسی اہم کام سے، کسی جنگ پہ، کسی اہم معرکے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے صرف بنی مراد کے طائفے کے 4000 گھوڑے سوار آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک سردار کے رکاب میں 4000 گھوڑے سوار اور 8000 پیدل جو سوار ہوتے تھے وہ تھے آپ کے ساتھ۔ ایک بڑا جاہ و حشم تھا آپ کا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے قبیلے کے جو ہم پیما لوگ تھے، دوسرے قبائل تھے، اگر وہ بھی آ جاتے تھے تو 30,000 کا لشکر اور آپ کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ اب یہ ہے شخصیت جناب ہانی کی، یعنی آپ کوئی معمولی شخص نہیں ہے گویا، اور اگر آپ کوفے میں ہیں تو ایک بڑی جسے کہا جائے سپورٹ تھی جناب مسلم کے لیے، لہٰذا جب جناب مسلم پہلی دفعہ کوفے میں وارد ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو آپ جناب مختار ثقفی کے گھر پہ قیام کیا ہے، اور پھر جب آپ کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے اور اس نے اس طریقے سے تقریر کی ہے اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہے، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ اب آپ جناب مختار کے گھر سے رات میں جناب ہانی کے گھر آ گئے، اور پھر اس کے بعد سے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ہانی کا گھر جسے کہا جائے ایک مرکز بن گیا تھا شیعوں کی آمد و رفت کا، اور بہت خفیہ طریقے سے، یعنی عبید اللہ کو خبر نہ ہوتا کہ، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 25,000 لوگوں نے آپ کے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جناب ہانی کے گھر میں، اور جناب ہانی کا گھر جو تھا وہ اب چونکہ بہرحال ایک رئیس تھے، ایک قبیلے کے سردار تھے، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، لہٰذا خود عبید اللہ ابن زیاد نے بھی بہانے سے چاہا کہ جناب ہانی کو اپنے پاس بلائے، اور پھر بلا کے شہید کیا، اور پوری شہادت کی جو پوری تفصیل تاریخ میں۔ بہرحال اب آپ یہ دیکھیے کہ البتہ یہ بات ایک یہاں پر تاریخی میں بیان کرتا چلوں کہ بعض صاحبان معاجم و تراجم نے اس بات کو نقل کیا، مثال کے طور پر بہت کم، البتہ دو یا چار جگہوں سے زیادہ اس بات کا ذکر نہیں ملتا۔ روضۃ الصفا میں یہ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب جناب ہانی کے گھر میں جناب مسلم رات کے اندھیرے میں آئے ہیں تو گویا جناب ہانی نے یہ کہا کہ تم نے جو ہے وہ میرے گھر میں قدم رکھا ہے اور میرے اوپر ایک بہت بڑا بار ڈال دیا ہے اور میری زحمت کا باعث ہوئے ہو، لیکن اب چونکہ آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ یہ جملہ بظاہر جناب ہانی کی شخصیت کے بہت خلاف ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، اور آیت اللہ مرزا خلیل قمرئی اور متعدد علماء نے اس بات کو رد کیا ہے کہ جناب ہانی کی شخصیت کے خلاف ہے یہ بات کہ سفیر حسین کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں، بلکہ خود آپ امام حسین کے قیام کے بہت بڑے حامی تھے، جناب مسلم بن عقیل کے بہت بڑے حامی تھے، اور آپ نے مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی اور جناب مسلم کا بہترین طریقے سے استقبال کیا۔ دو تین جو ہے وہ شواہد جناب آیت اللہ خلیل قمرئی بیان کرتے ہیں، اور بہت اچھی کتاب ان کی ایک ہے کتاب عنصر شجاعت، اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ بظاہر یہ بات بعید ہے کہ جناب ہانی اس طریقے سے کہیں، کیوں؟ چونکہ یہ کہ ایک دم سے جناب مسلم آ گئے، یہ بات بعید ہے، کیوں؟ چونکہ ہر چیز بڑی پلاننگ سے ہو رہی تھی، اور خود جناب ہانی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے کہ جن کو کنسیڈر نہ کیا جائے، جن کو مد نظر نہ رکھا جائے، لہٰذا یہ بات بعید ہے عقل سے کہ جو ہے اتنے بڑے قیام اور اتنی بڑی ایک حرکت ہو رہی ہے اور جناب ہانی کو جو ہے وہ مد نظر نہ رکھا جائے، اور ایک دم سے یکایک جناب مسلم آ جائیں اور جناب ہانی جو ہے وہ تعجب کریں، یہ بات بعید ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب ہانی جو تھے، جناب ہانی ابن عروہ خود اپنے دوست شریک بن اعور کو اپنے گھر میں انہوں نے پناہ دے رکھی تھی کہ یہ بھی جو ہے عبید اللہ کے مخالف تھے،
اور عبید اللہ نے ناراضگی ظاہر کی کہ تم نے جو ہے وہ شریک کو اپنے گھر پہ رکھا ہے، اور بہرحال ایک پورا پلان بنایا تھا کہ جناب شریک مریض تھے، عبید اللہ آئے اور ان کو وہیں اس کو عبید اللہ کا کام ختم کر دیا جائے، لیکن جناب ہانی نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے گھر میں مہمان کو نہیں مارنا چاہتے. وہ بھی ایک تاریخی داستان ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب ہانی نے اپنے گھر میں جناب شریک کو بھی پناہ دی تھی کہ جو دوبارہ پھر سے عبید اللہ کے مخالف تھے. لہٰذا یہ ایک دم آیا ہے کہ آپ نے ڈر میں، دباؤ میں کوئی کام نہیں کیا اور اپنے اختیار سے سوچ سمجھ کے سب کام کیا، اور یہ جملہ جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے غلط ہے. جناب شریک ابن اعور بہت بڑے شیعوں کے معروف شخصیت تھے، شیعوں کی ایک اہم شخصیت تھے، اور مولا علی کے صحابی تھے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے. اور جناب عمار کے ساتھ جنگ صفین میں ان کے یعنی اس معرکے میں جناب عمار کے ساتھ تاریخ ہے پوری کہ کس طرح گفتگو ہوئی، اور پھر معاویہ سے کس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا اور گفتگو کی اور اعتراض کیا. بہرحال یہ دوسری دلیل کہ جناب ہانی جو ہے وہ پلاننگ کے تحت سارا کام ہو رہا تھا. اور پھر ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جناب ہانی کی طرف یہ جو جملہ منسوب کیا جاتا ہے شاید اس لیے ہو کہ جب عبید اللہ نے دھوکہ دے کر جناب ہانی کو اپنے دربار میں بلایا ہے دارالاقامہ میں، اور پوچھا کہ تم نے جو ہے ہمارے دشمن شریک کو بھی اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، تم نے جو ہے وہ مسلم ابن عقیل کو جو ہمارا دشمن ہے اس کو پناہ دے رکھی ہے، تو جناب ہانی نے انکار کیا، پہلے انکار کیا. اس کے بعد کہا کہ ہاں آ گئے تھے ہانی، اور ہم پھر وہ چونکہ مہمان ہیں تو ہم مہمان کو بھگا نہیں سکتے تھے، لہٰذا ہم نے ان کو پناہ دے دی ہے. تو ظاہراً تاریخ میں یہ جو جملہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ جناب ہانی نے جو دربار میں کہا وہ شاید اس وجہ سے ہے. اور یہ جملہ علماء فرماتے ہیں اگر کہا ہے جناب ہانی نے جو کہ تاریخ میں موجود ہے تو یہ دو وجہ سے کہا ہوگا. ایک تو یہ کہ تقیہ فرمایا ہوگا جناب ہانی نے، یا یہ کہ روایت رسول اکرم سے الحرب خدعۃ، کہ جنگ جو ہے وہ طریقے کے دھوکہ ہے، لہٰذا حالت جنگ میں یہ بات جائز ہوتی ہے. اور یہ بات ان کے عقیدے کو ظاہر نہیں کرتی، چونکہ جناب ہانی کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ساری بے شمار تاریخی شواہد ایسے موجود ہیں کہ جو ثابت کرتی ہیں کہ جناب ہانی حامی تھے جناب مسلم ابن عقیل کے اور امام حسین کے چاہنے والے تھے. اور پھر خود جناب ہانی کے والد جو عروہ تھے وہ خود ایک عظیم صحابی تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ کا اثر بیٹے میں آتا ہے. اور جو تاریخی واقعہ پورا ہے کہ حجر بن عدی کے ساتھ جناب عروہ نے جو ہے حجر بن عدی کی حمایت کی، چونکہ حجر بن عدی جو ہے وہ معاویہ کے مخالف ہوئے. پھر یہ بھی ایک تاریخی نمونہ اور مثال ہے کہ جب عبید اللہ نے جناب ہانی کو اسیر کیا تو کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرے باپ، چونکہ زیاد بن ابی عبید اللہ کا باپ تھا، اور زیاد بن ابی نے وساطت کی اور معاویہ سے کہا کہ عروہ کو چھوڑ دیا جائے، چونکہ معاویہ نے یہ کہا کہ عدی کا ساتھ دیا ہے چونکہ عروہ نے، لہٰذا عروہ کو بھی قتل کریں گے. تو اب معاویہ سے جب زیاد بن ابی نے کہا کہ عروہ کو چھوڑ دیں، عروہ یعنی جناب ہانی بن عروہ، جناب ہانی کے والد عروہ جو تھے، تو معاویہ نے ان کو بخش دیا. تو عبید اللہ اب اس سن 60 ہجری میں یہ یاد دلا رہا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرے باپ نے تمہارے باپ کی جان بچوائی تھی اور تم میرے دشمن کو اپنے گھر پہ رکھے ہو اور تم اس احسان کا بدلہ اس طرح چکا رہے ہو. تو جناب ہانی نے جواب دیا کہ اگر تمہارے باپ نے میرے باپ پہ احسان کیا تھا تو تم بھی میرے اوپر ایک احسان کر دو، اور مسلم کو میں گھر جاؤں گا اور جانے کے بعد مسلم کو کیا کہتے ہیں شہر سے ہم خارج کر دیں گے، باہر لے جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے. تو یہ جملے ملتے ہیں. لیکن آخر کار جناب ہانی سے کہا کہ تم مسلم کو حوالے کرو، جناب ہانی نے جناب مسلم کو حوالے نہیں کیا اور کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر بہرحال جناب ہانی کی جو شہادت کی تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک عصا تھا جناب ہانی کے ہاتھ میں، اس کے آخر میں ایک نوکیلی جو ہے وہ لوہے کا اس کا سر تھا، اور عبید اللہ ملعون نے بہت کس کے جو ہے وہ کئی مرتبہ جناب ہانی کے چہرے مبارک پہ جو ہے وار کیا ہے اس عصے سے. اور یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی ناک کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور پیشانی آپ کی زخمی ہو گئی، اور جو لوہے کا حصہ تھا اس عصا میں جو پیوست تھا وہ ٹوٹ کر جا کر دیوار سے ٹکرا گیا. اتنی سخت ضربیں جو ہیں وہ لگائی تھیں، اور بہرحال پھر آپ کو قید کیا گیا اور آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے.
یہ تھی آپ کی مختصر سی ایک تاریخ اور جناب ہانی کی شخصیت. یہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت ہیں اور کربلا کے شہداء میں یقیناً آپ کا اگرچہ آپ کی شہادت کربلا میں نہیں ہوئی لیکن آپ کا شمار کربلا کے شہداء میں ہوتا ہے اور ایک عظیم مقام اور منزلت آپ رکھتے ہیں. اور جب آپ کا جسد مبارک اور جناب مسلم بن عقیل کا جسد جو ہے وہ عبید اللہ نے یزید کے دربار میں بھیجا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے جسم کے ساتھ اور جسد مبارک کے ساتھ بے حرمتی کی گئی اور بازار میں آپ کے جسد کو لٹکا دیا گیا. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی معرفت حاصل کر سکیں اور جس طریقے سے ان اصحاب نے امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے امام کی حمایت کی ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں کی اس طریقے سے ہم سب بھی یہی جذبہ اپنے دلوں میں قائم رکھ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب فوج تھی فوج شہ ابرار جن لوگوں کا عباس دلاور سالم دار